اویسی کے خلاف ہیں، ہاں خلاف ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے جو کچھ کہا اویسی صاحب کے متعلق برابر نہیں۔ آج کوئی ہم مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں بولنے والا نہیں، مولانا محمود مدنی بھی نہیں بولتے جیسا اویسی صاحب بولتے ہیں۔ میرے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں، بلکہ مجھ سے پیچھے تھے، لیکن جو حرکت انہوں نے کی ہے اور کر رہے ہیں مناسب نہیں۔ ان کی ہی نادانیوں کی وجہ سے جمعیت علماء دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، اور جمعیت علماء کا اپنا جو وزن تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں بولنا نہیں چاہتا، آج دنیا بھر کے لوگ جواب دے رہے ہیں نا۔ بی جے پی کی آنے کی ساری ذمہ داری اویسی صاحب پر ہے، یہ تو بالکل بکواس ہے، یہ تو بالکل لغو بات ہے۔ اس کے پیچھے آر ایس ایس کی 100 سال کی محنت ہے، اور اس کے پیچھے سو کالڈ سیکولر پارٹیز کا جو رویہ رہا ہے وہ ہے۔ اویسی صاحب کی وجہ سے بی جے پی آئی، یہ تو کوئی بالکل ہی کہ پہلے میرے ساتھی کو پانی پلا لو۔ اس قوم کے قائدین یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی فلاں بندہ تو خراب ہے، ہم اس سے زیادہ بہتر ہیں، تو اس کا مطلب ان کو ابھی رب رسول کے احکامات کا پتہ ہی نہیں لگا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے چاہتے کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہیں؟ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے۔ عبادات اس لیے بنائیں کہ آپ بہترین انسان بن جائیں، سخی بننے کی کوشش کیجئے، کنجوس نہ بنیے۔ اس لیے بہرحال میرا تو یہ کہنا ہے کہ جمعیت کے جو ذمہ دار بنے ہیں برائے کرم وہ استعفیٰ دے دیں اور وہ کسی اور کو قیادت سونپ دیں جو بات پوری صحیح کہہ سکیں، جم کے کہہ سکیں، اللہ کی ترجمانی کر سکیں، نبی کی ترجمانی کر سکیں، جو ایسی بات کر سکیں ان کے حوالے کر دیں، اور خود اب فکر کریں اپنی آخرت کی، اپنی قبر کی فکر کریں۔ بہت دن ہو گئی سیاست، بہت دن ہو گئی قیادت، اور یہ قیادت اب چلنے والی نہیں ہے، لیکن نئی قیادت کی ملت کو ضرورت ہے، اور ضرورت ہے کہ وہ بات کی جائے جو بہرحال قرآن کی اور سنت کی ترازو پر پوری اترتی ہو۔ مولانا سجاد صاحب سے میں نے کہا تھا کہ آگے بڑھیے، اور آگے بڑھ کر اور نوجوانوں کی ایک ٹیم تیار کیجئے، اور پوری انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے، پورے ملک کو سامنے رکھتے ہوئے بات کو لوگوں کے سامنے پیش کیجئے اور اکٹھا کیجئے، اور وہ بات کہیے جو حق پر مبنی ہو، سچائی ہو، جس سچائی کو ماننا پڑے، سب کو ماننا پڑے کہ بات سچ ہے۔ یہ آسمانی کتابوں کی بنیاد پر بھی بات کی جائے، مذاہب کی بنیاد پر بھی بات کی جائے، اور پھر انسانیت کے بنیاد پر بات کی جائے۔ ضرورت ہے کہ ابھی قبل اس کے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے، سر جوڑ کر سب بیٹھیں، اور مولانا محمود صاحب سے مجھے کہنا ہے کہ بہت سی صلاحیتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، آپ تعلیم پر زیادہ توجہ دیں، اور جو بھی افراد ہیں ان افراد کو تیار کر کے ایک نئی قیادت کو ملک میں سامنے لائیں، جو مسائل کو، ملت کے مسائل کو سمجھے اور قرآن اور سنت کا صحیح فہم رکھے، اور اس فہم کی بنیاد پر بات کریں۔ اسد الدین اویسی صاحب سے مسلسل میں نے اپنی ملاقاتوں میں یہ کہا کہ آپ پوری ملت کو سامنے رکھ کر قیادت کا کام کیجئے، اور ساتھ ساتھ جتنے کمزور طبقات ہیں ان کو جوڑیے، ان کے پاس پہنچیے، قافلے لے کر پہنچیے، گھر گھر پہنچیے، در در پہنچیے، اور بات وہ کہیے کہ جس سے ذہنوں کو بھی اپیل کیا جائے اور دلوں کو بھی موہا جائے، اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کیجئے، ایک ایک سنت اختیار کیجئے، اخلاق کی بھی، معاشرت کی بھی، اور عبادت کی بھی، اور ہر پہلو سے جب ان کو اختیار کریں گے تو صحیح معنی میں قیادت ہوگی۔ بہرحال جو بھی قائدین مسلمانوں کے ابھی موجود ہیں ان میں سب سے بہتر اسد الدین اویسی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور بہتر زبان بھی عطا کرے اور سنت کا